ایک ہے جمعہ اور ایک ہے جمعہ، اور آپ کہہ رہے ہیں نہیں جی، آپ کا جواب درست نہیں ہو رہا، درست تلفظ نہیں بتا رہے۔ کون بتائے گا درست تلفظ کیا ہے؟ آئیے، آپ آئیے، آپ کیا بتائیں گے؟ جی جمعہ۔ جمعہ، آپ بھی یہ کہہ رہے ہیں جمعہ۔ جمعہ نا، آپ بھی درست نہیں بتا رہے۔ آپ آئیے ادھر کھڑے۔ جی جمعہ۔ جمعہ، دیکھیں ایک ہے جمعہ، ٹھیک ہے، جمعہ، اور ایک ہے جمعہ، یعنی جیم پر بھی پیش ہے، میم پر بھی پیش ہے، عین پر زبر ہے۔ آپ آئیے، اور جب آپ کو درست تلفظ پتہ چل جائے، معلوم ہو جائے، تو آپ نے وہی تلفظ جو ہے اس دن کا لینا ہے۔ جی جمعہ۔ دوبارہ جمعہ۔ جی درست تلفظ کیا ہے؟ جمعہ، یعنی کہ دوسرا والا آپ تلفظ دیکھ رہے ہیں وہ درست ہے جمعہ۔ کون سا درست تلفظ ہے؟ جی جو جگمگا رہا ہے یہ تلفظ درست ہے، اور ہمارے مدنی منع کو دیا جا رہا ہے ایک امامہ شریف۔ جی اب کون مدنی منع آ رہا ہے انتخاب کے لیے؟ آ جائیں جی، آپ آ جائیں، آپ آ جائیں۔ جی آپ کس چیز کا انتخاب کریں گے؟ مقام ابراہیم۔ مقام ابراہیم۔ پیارے پیارے مدنی منوں، میں آپ کو کچھ مقام ابراہیم کے بارے میں بتاؤں کہ یہ آپ مقام ابراہیم جو ہے دیکھ رہے ہیں، اب اسی طرح رکیے گا۔ یہ مقام ابراہیم ہے کہاں پر؟ یہ پتا آپ لوگوں کو؟ زور سے بولیے، کہاں پر ہے؟ ہاں مسجد حرام، ٹھیک ہے، مکہ شریف میں مسجد حرام، اور مسجد حرام کے اندر کعبۃ اللہ جو ہے، بیت اللہ شریف جو ہے، اس سے چند فاصلے پر یہ مقام ابراہیم موجود ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ جو مقام ابراہیم ہے نا، یہ جو اس کا آپ کو ہول دکھ رہا ہے، اس کے اندر حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ایک جنتی پتھر تھا، اس کے اوپر کھڑے ہوئے تھے، تو آپ کے قدموں کے نشانات جو ہے اس پتھر پر نقش ہیں۔ تو اگر آپ جائیں گے، جو گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا، اور جو مکے مدینے کے مدنی منع ہیں وہ تو بآسانی دیکھ سکتے ہیں کہ اس جالی مبارک کے اندر نقش حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہیں۔ کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں مقام ابراہیم۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اس پتھر پر 3 مرتبہ کھڑے ہوئے۔ تعمیر کعبہ کے وقت جب دیوار اونچی ہوئی، یعنی کہ جب بیت اللہ شریف کی تعمیر ہو رہی تھی، تو سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سیدنا اسماعیل علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا کوئی پتھر لاؤ تاکہ اس پہ کھڑے ہو کر دیوار بنائی جائے۔ جس طرح کہ آج ہوتا ہے نا کہ جب اونچی دیوار کرنی ہو تو کیا ہوتا ہے، زینہ لایا جاتا ہے، سیڑھی لائی جاتی ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام فرمایا کہ کوئی جو ہے پتھر لے کر آؤ کہ اس پر کھڑا ہو جا سکے۔ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پتھر کی تلاش میں جبل ابو قبیس پہ تشریف لے گئے۔ یہ جبل ابو قبیس کیا ہے؟ یہ دنیا کا سب سے پہلا پہاڑ ہے، اور یہ کعبے کے بالکل قریب ہے۔ اور جب آپ جبل ابو قبیس پر تشریف لے گئے تو راستے میں حضرت جبرائیل امین علیہ السلام ملے اور کہا کہ آئیے میں آپ کو ایک پتھر بتاؤں جو حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جنت سے اپنے ساتھ لے کر آئے تھے، اور اسے حضرت ادریس علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے طوفان نوح کے خوف سے اس پہاڑ میں دفن کر دیا تھا۔ اس جگہ 2 بڑے پتھر موجود ہیں، اس جگہ چھوٹے بڑے 2 پتھر مدفون ہیں۔ چھوٹے پتھر کو کعبے کی دیوار میں دروازے کے قریب لگا دو تاکہ ہر طرف سے، تاکہ طواف کرنے والا اس کو چومے۔ اب یہ ہوتا ہے کہ یہ جو حجر اسود ہے، حجر اسود جو ابھی جس کی آپ کو انشاءاللہ اس کی بھی تفصیل بتائیں گے، حجر اسود جو ہے یہ باب کعبہ کے دیوار کے ساتھ یہ کونا ہے، اس کو کہتے ہیں رکن اسود۔ تو یہ بھی جنت سے آیا تھا، اور مقام ابراہیم جو پتھر مبارک ہے یہ بھی جنت سے آیا تھا۔ یہ جو رکن اسود ہے، یہ رکن اسود کی کعبے کی دیوار کے ساتھ ہی حجر اسود جو ہے چاندی کا ایک خول ہے، جو کہ ابھی آپ انشاءاللہ تعالی اسکرین پر آپ یہ دیکھ بھی رہے ہیں، یہ حجر اسود یہ، اور اس کے اندر جو پتھر مبارک ہے یہ دونوں پتھر کہاں سے تشریف لائے تھے؟ جنت سے تشریف لائے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اس پر کھڑے ہوئے
اور इमारत बनाई। चुनाचे ये दोनों पत्थर ले आए और ये पैगाम इलाही अज़्ज़ा वजल भी पहुंचा दिया। हजरत इब्राहिम अला नबीना वालेसलाम ने हुक्म इलाही के मुताबिक संगे अस्वद को एक गोशे में यानी एक कोने में लगा दिया और बड़े पर खड़े होकर तामीर का काम जारी किया। जिस कदर इमारत बुलंद होती यानी कि जिस कदर इमारत बुलंद होती ये पत्थर भी ऊंचा होता जाता था, यहां तक कि आप अला नबीना वालेसलाम तामीर से फारिग हो गए। तो इसके अंदर क्या मौजूद है? इसके अंदर है हजरत इब्राहिम अला नबीना वालेसलाम के कदम मुबारक वाला पत्थर। और ये पत्थर कहां से आया था? जन्नत से। और ये हजर अस्वद ये कहां से तशरीफ लाया है? ये दोनों पत्थर जो है ये जन्नती पत्थर हैं। तो हमारे मदनी मुन्ने ने मकाम इब्राहिम का इंतखाब किया। अब देखते हैं कि इनके लिए सवाल क्या आ रहा है। जी मदनी मुन्ने ये बताइए रोज़तुल जन्ना के क्या मायने हैं? जिसको लोग कहते हैं रियाजुल जन्ना, ठीक है, जिसको लोग कहते हैं रियाजुल जन्ना, लेकिन इसका सही तलफ्फुज़ और इसको क्या कहना चाहिए? रोज़तुल जन्ना। लोग कहते हैं रियाजुल जन्ना, तो रियाजुल जन्ना नहीं, इसको कहना चाहिए अमीरुल उस्मान फरमाते हैं रोज़तुल जन्ना। तो बताइए रोज़तुल जन्ना के क्या मायने हैं? नहीं मालूम आपको? चलें जी आप तशरीफ रखें, आप आइए। हमारे ये मदनी मुन्ने बताएंगे कि रोज़तुल जन्ना के क्या मायने हैं। रोज़तुल जन्ना के मायने हैं जन्नत की क्यारी। रोज़तुल जन्ना के क्या मायने हैं? जन्नत की क्यारी। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर मदीना में मस्जिद नबी में ये मकाम मौजूद है, सीधे हाथ से लीजिए, ठीक है। तो रोज़तुल जन्ना के क्या मायने हैं? जन्नत की क्यारी। आपका जवाब दुरुस्त है, माशाअल्लाह। सीधे हाथ से दीजिए। अब कौन मदनी मुन्ना आ रहा है? चलें कुछ इस तरह आप आ जाइए। अब देखते हैं कि हमारे मदनी मुन्ने किस चीज का इंतखाब कर रहे हैं। जी जी काबतुल्लाह बैतुल्लाह शरीफ। देखते हैं जी बैतुल्लाह शरीफ। अच्छा प्यारे मदनी मुन्नो, बैतुल्लाह शरीफ के बारे में कुछ आपको मालूमात फराम करते हैं। मुफस्सिर शरई हकीम उल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं काबा मुअज़्ज़मा के फज़ाइल बेशुमार हैं, इनमें से कुछ अर्ज किए जाते हैं। अच्छा हम मुसलमान लोग जो नमाज पढ़ते हैं किस तरफ रुक करके पढ़ते हैं? काबे की तरफ रुक करके। जो भी मुसलमान नमाज पढ़ेगा ये जरूरी है कि काबे की तरफ रुक करके नमाज अदा करे। पहले हम लोग कहां रुक करके नमाज अदा करते थे? पहले मुसलमान, पहले के लोग किस तरफ रुक करके नमाज अदा करते थे? पहले करते थे बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुक करके। पहले लोग कहां रुक करके नमाज अदा करते थे? ठीक है। और अब कहां रुक करके नमाज अदा करते हैं? अब क़यामत तक मुसलमान जो है इसी तरफ रुक करके नमाज अदा करेंगे। बैतुल मुक़द्दस के मशहूर बानी हजरत सुलेमान अला नबीना वालेसलाम है कि आपने जिन्नात से तामीर करवाया, मगर बैतुल्लाह शरीफ के मशहूर बानी हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अला नबीना वालेसलाम है। काबा मुअज़्ज़मा में मकाम इब्राहिम, संग अस्वद वगैरह ऐसी कुदरत की निशानियां मौजूद हैं जो बैतुल मुक़द्दस में नहीं है। काबा मुअज़्ज़मा पर परिंदे उड़ते नहीं, यानी काबा मुअज़्ज़मा की जो छत है, काबा मुअज़्ज़मा है, बैतुल्लाह शरीफ है, जैसी परिंदे वगैरह आते हैं, कबूतर वगैरह आते हैं, जैसी इसके करीब आते हैं हट जाते हैं। यानी कि काबे के ऊपर से परिंदे नहीं जाते और कबूतर वगैरह नहीं जाते। कहते ना काबे के ऊपर से जाते नहीं हैं, किसको अदब ये सिखाते नहीं हैं। कितने मुअद्दब हैं ये कबूतर, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। और रब ताला ने काबे की हिफाजत का जिम्मा खुद लिया है। अब जैसे कुछ लोगों ने ये नापाक इरादा बनाया कि हम काबे को जो है माज़अल्लाह जो है वो ढा देंगे, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उन लोगों को मरवा दिया और अबाबील के जरिए। हज हमेशा काबे का ही हुआ, बैतुल मुक़द्दस का हज कभी ना हुआ। अल्लाह अज़्ज़ व जल के आखिरी नबी हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा मुअज़्ज़मा के पास मक्के शरीफ में पैदा हुए, यानी काबा मुअज़्ज़मा से बिल्कुल ही करीब ही हजरत अब्दुल्लाह हजरत आमना रदियल्लाहु ताला अन्हा का घर मुबारक है, जहां हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई। रब ताला ने काबे के शहर को ही बलदुन अमीन यानी अमन वाला शहर फरमाया
اور اسی کی قسم فرمائی کہ فرمایا وہاد البلا دل امین، ترجمہ کنز ایمان، اور اس امن والے شہر کی قسم، کعبہ معظمہ کے پاس ایک نیکی کا ثواب 1,00,000 کے برابر ہے۔ اچھا پیارے پیارے مدنی منوں، کعبہ معظمہ کو دیکھنا عبادت۔ جب آپ حرم پاک کے اندر داخل ہو، مسجد حرام کے اندر داخل ہوں، تو یہ پیارا پیارا بیت اللہ شریف جو ہے جگمگا رہا ہے، رات کو دیکھیں تو نور ہے، دن میں دیکھیں تو نوری نور ہے۔ جب آپ کعبے پہ آپ کی نظر پڑے، پہلی نظر پڑے، تو علماء فرماتے ہیں جب بھی کعبے پہ پہلی نظر پڑے تو اس وقت بندہ جو دعا مانگے گا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ تو ایک کاش ہمیں بھی وہ نظر نصیب ہو کہ ہم کعبے کی زیارت کریں اور دعا مانگیں۔ اچھا جی، کعبے کو دیکھنا عبادت ہے، قرآن عظیم کو دیکھنا عبادت ہے، اور عالم کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ زمزم شریف کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے۔ تو بیت اللہ شریف کی طرف نگاہ کرنا کیا ہے؟ قرآن پاک کی طرف نگاہ کرنا کیا ہے؟ عالم کے چہرے کی طرف نگاہ کرنا کیا ہے؟ زمزم شریف کو دیکھنا کیا ہے؟ تو پیارے پیارے مدنی منوں، اللہ تعالیٰ ایسا کرم فرمائے کہ ہم بیت اللہ شریف میں جائیں، اور جب مسجد حرام میں داخل ہوں، بیت اللہ شریف پہ ہماری نگاہ پڑے تو ہم اس کی زیارت کریں، اور یہ عبادت ہم اپنے نامہ علم میں درج کروائیں۔ چلیں جی، آپ نے بیت اللہ شریف کا انتخاب کیا، اب دیکھتے ہیں آپ کے لیے سوال کیا آتا ہے۔ جی، آپ نے دوسرا مصرع سنانا ہے، اس طرف روزے کا نور، اس سمت منبر کی بہار، بیچ میں جنت کی کیارے، بیچ میں جنت کی پیاری پیاری کیارے، واہ واہ، کیارے نہیں کرے، کیاری کریں، کیاری، دوبارہ پڑھیں، بیچ میں جنت کی پیاری پیاری کیاری، واہ واہ، اس طرف روزے کا نور، اس سمت منبر کی بہار، بیچ میں جنت کی پیاری پیاری کیاری، واہ واہ، سبحان اللہ، جواب درست ہے جی۔ اور آپ کو دیا جا رہا ہے تحفے میں مٹی کا جگ اور گلاس۔ چلیں جی، سیدھے ہاتھ سے دیا کریں، سیدھے ہاتھ سے لیا کریں۔ اچھا، یہ مدنی منوں میں عادت ہے کہ کوئی بھی چیز دے رہے ہوتے ہیں تو بس اوقات یہ ہے الٹا ہاتھ جو آگے بڑھ جاتا ہے۔ یہ بچپن میں عادت جو ہے، جو گھر کے بڑے ہیں یہ سب توجہ رکھیں کہ چھوٹی سی عمر میں نا ان کو آپ سیدھے ہاتھ سے کھلائیے، سیدھے ہاتھ سے پلائیے، اور جو چھوٹے مدنی منع ہیں یا مدنی منیاں ہیں، جب وہ چیز دینے لگیں آپ ان سے لے نہیں، اگر الٹے ہاتھ سے دے رہے ہیں آپ ان سے سیدھے ہاتھ کا ہی کہیں، کیونکہ سیدھے ہاتھ سے دینا چاہیے اور سیدھے ہاتھ سے، الٹے ہاتھ سے دینا لینا نہیں چاہیے۔ تو پیارے پیارے مدنی منوں، نیت کر لیں کہ جب بھی کوئی چیز دی جائے گی کس ہاتھ سے دی جائے گی؟ سیدھے ہاتھ۔ اب کسی کو مائک ملے گا سیدھے ہاتھ سے دیں گے، وہ لے گا کس ہاتھ سے؟ اور تحفہ کس ہاتھ سے لیں گے؟ ہر کام، اچھا کام سیدھی طرف سے شروع کرنا چاہیے، لین دین میں بھی سیدھی طرف کا انتخاب کرنا چاہیے، یہ سنت ہے، یہ اچھی بات ہے۔ اب جی، اب کون مدنی منع آ رہا ہے؟ چلیں سیدھی طرف جو مدنی منع ان کا انتخاب کرتے ہیں۔ آپ اچھا جی، بیت اللہ شریف کا انتخاب ہو گیا اور نقش نالین پاک کا ہو گیا جی۔ مزار غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ، دیکھتے ہیں جی آپ کے لیے کیا سوال آ رہا ہے۔ مدنی پہچان، جی مدنی پہچان، یہ مدنی پہچان کیا ہے؟ آپ کو اسکرین پر یہ کلر باکسز نظر آ رہے ہیں، دکھ رہے ہیں بھائی یہ کلر باکسز وغیرہ؟ اس کا کیا رنگ ہے؟ گرین، یہ بلو، یہ ٹھیک ہے، اور یہ ریڈ، اور یہ وائٹ، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کو 6 کلر باکسز نظر آ رہے ہیں، ادھر بھی یہی رنگ ہے، ٹھیک ہے۔ سیدھی طرف جو رنگ ہے، الٹی جانب دل کی جانب بھی وہی رنگ ہیں، وہی کلر باکسز ہیں، لیکن جو ہے وہ آگے پیچھے ہیں کچھ۔ اچھا، یہ جو باکسز آپ کو نظر آ رہے ہیں 6، اس کے پیچھے کچھ چیزیں ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ پورا ذہن کا کام ہے، آپ نے ان کو غور سے دیکھنا ہے۔ کچھ دیر کے لیے باکسز کھلیں گے اور اس میں تو کچھ چیزیں نظر آئیں گی، آپ نے ان کو ذہن میں رکھنا ہے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان جو 6 کلر ہیں ان کے باکسز کے پیچھے کیا کیا چیزیں، جی دکھائیے ذرا، کچھ ذہن میں بٹھانا ہے آپ نے۔ کیا کیا ہے؟ چاند، امامہ شریف، زور سے بولیے، تسبیح،
کھجور. ٹھیک ہے جی, اب یہ بند ہو جائیں گے. ذہن نشین کر لیے گا کس رنگ کے پیچھے کیا چیز ہے. آپ کو اور موقع دیا ہے, ابھی اس کو بند کر دیں. ٹھیک ہے بھائی, ذہن نشین ہو گیا, آپ نے بھی دیکھا. اب جو اس طرف باکسز ہیں آپ اس جانب آئیں گے, ادھر آپ کسی بھی رنگ کا انتخاب کیجئے. یلو. ٹھیک ہے جی, یلو رنگ, پیلے رنگ کا ہمارے مدنی منع نے انتخاب کیا. اب دیکھتے ہیں اس کے اندر کیا چیز آتی ہے. اب آپ کے لیے آیا ہے اس میں یلو رنگ کے پیچھے مسواک. آپ کا نام کیا ہے؟ محمد ارحم. محمد ارحام. بتائیے ارحام مدنی منع, ادھر مسواک جو ہے کس کلر باکس کے اندر ہے؟ یلو میں. ایک کسی بھی نام لے دیں, کوئی بھی ایک. مسواک کسی, آپ دوبارہ بتائیں. یہ دیکھیں مسواک جو ہے آپ کو ادھر نظر آئی. ٹھیک ہے, جی. اب آپ بتائیے یہ جو 6 کلر باکسز ہیں, جی. کسی بھی ایک کلر باکس کے اندر جو ہے وہ مسواک ہے, وہ کس کے اندر ہے؟ آپ نے غور سے دیکھا ہوگا اور یاد رہ گیا ہوگا تو آپ بتا دیں گے. پرپل میں. پرپل. چلیں جی دیکھتے ہیں, پرپل جامنی رنگ کا ہمارے مدنی منع نے انتخاب کیا. اگر جواب درست ہوا تو ہم آپ کو کتاب دیں گے, اور اگر جواب اس کے اندر, اچھا آپ نے صرف ہاتھ بلند کرنا ہے. آپ بیٹھیے, اب صرف ہاتھ بلند کرنا ہے, جو بولے گا ہم بتائیں, اس سے نہیں پوچھا جائے گا. جو ہاتھ, جی آپ آ جائیں. خاموش, باقی خاموش رہیں گے, کوئی کسی کو بتائے گا نہیں. بتائیے مسواک کس کلر باکس میں؟ ریڈ, لال. دیکھتے ہیں جی لال رنگ کے باکس کے اندر جو ہے مسواک شریف ہے یا نہیں. جی جواب درست ہے, سبحان اللہ. اور پیارے مدنی منع, یہ آپ کو دی جا رہی ہے کتاب نیکی کی دعوت. ٹھیک ہے, بیٹھے. ماشاء اللہ. اب کون آ رہا ہے؟ چلیں پیچھے سے کچھ آپ آ جائیں گے. ایک غلطی ہوئی ہے, ٹھیک ہے نا. اب آپ کسی بھی باکس کا انتخاب کیجئے. اس طرف وائٹ. وائٹ, سفید رنگ کا انتخاب ہوا ہے. اب دیکھتے ہیں سفید رنگ کے باکس کے اندر کیا چیز ہے. کھجور. جی, اس طرف کہاں ہے کھجور؟ وائٹ میں ہی ہے. وائٹ میں ہی ہے. اچھا جی, دیکھتے ہیں جی, ادھر بھی سفید میں ہے. جی آپ کا انتخاب درست ہے. جی آپ کو یہ کتاب کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب یہ تحفے میں دی جا رہی ہے. ماشاء اللہ. جی آپ آ جائیں. خوش ہو جاتے ہیں مدنی منع جس کا انتخاب ہوتا ہے. جی آپ کیا بتائیں گے, کس چیز کا انتخاب؟ گرین. گرین. جی دکھائیے گرین کے پیچھے کیا چیز ہے. تسبیح. تو تسبیح پہلے سے ہی ہے. چلیں جی اب دوسرے کسی کلر باکس کا انتخاب کریں. بلو. بلو. چلیں جی دیکھتے ہیں نیلے رنگ کے باکس کے اندر کیا چیز ہے. امامہ شریف. اب ادھر بتائیے, ادھر مدنی منع خاموش رہیں گے. ٹھیک ہے, آپ لوگوں نے نہیں بولنا. گرین میں. گرین میں ہے؟ نہیں, گرین میں تو چاند تھا. چلیں جی اب آپ بیٹھیں, جو بولے گا نا اس سے نہیں لینا ہے. آپ آ جائیں. جی مدنی منع, آپ کون سے کلر باکس کا انتخاب؟ پیلے میں. اس طرف والا نا, پہلے یہ کھلوائیے. لال. لال. دیکھیں جی لال, چاند نہ ہو لال کے پیچھے. دکھائیے لال کے پیچھے کیا ہے. لال رنگ کے باکس کے پیچھے آپ کا نام کیا ہے؟ محمد اویس. جی ادھر لال والے کا انتخاب ہوا نا, لال والا کھولیے. ریڈ. اچھا پرپل کے برابر والا کون سا ہے؟ آپ لال رنگ کا باکس کھول دیں. یہ جو باکس ہے لال رنگ کا, یہ باکس جو ہے لال رنگ کا, اس کا انتخاب ہوا ہے, اس کو کھولیے. نہیں ہے. چلیں جی یہ چاند, چاند تو اس میں ہو گیا. ٹھیک ہے, اب ایک ہی باکس بچائے, اب اس کو کھلواتے ہیں.
عطر. اب بتائیے عطر ان تین میں سے کس باکس کے اندر ہے؟ آپ نے ان کی طرف نہیں دیکھنا، آپ لوگ خاموش رہیں گے. لال. لال میں. لال میں مسواک. اب دو باکس رہ گئے ہیں، آپ بیٹھیے، جو بولے گا اس سے نہیں لینا. چلیں جی آپ آ جائیں. چھوٹے سے مدنی منع ہیں جی. گرین. گرین تو ہے بھی نہیں، ایک نیلا ایک پیلا ہے. نیلا. نیلا. چلیں جی دیکھتے ہیں عطر نیلے میں ہے یا پیلے میں. اس میں تو امام شریف آ گیا. اب ایک ہی باکس بچا ہے، ٹھیک ہے. اب پیلا بھی کھول دیں، اس کے اندر ہوگا عطر. ہم بتا نہیں سکے. چلیں بیٹھیے جی، تشریف رکھیں. تو پیارے پیارے مدنی منو، ہمارا یہ سیگمنٹ، ہمارا یہ مرحلہ جو ہے کمپلیٹ ہوا. اور آج ہمارے ساتھ جو ہے دارالمدینہ کے مدنی منع اور مدنی منیا بھی ہیں. اور آج ہم نے آپ سے کیا سوال کیا تھا؟ آئیے ایک مرتبہ پھر ہم سوال کی جانب چلتے ہیں. اور پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے جو ہے جوابات بھی ہمیں امید ہے کہ ریکارڈ کروا رہے ہوں گے. سوال کیا ایک مرتبہ پھر وہ چلا دیں تاکہ ہمارے جو نئے جوائنٹ مدنی منع ہیں ان کو پتہ چل جائے آج کیا سوال کیا گیا ہے. جی پیارے مدنی منوں اور پیارے مدنی منیوں، آج کا سوال، سر نے کہا کہ مانگ نکالنا سنت ہے، کیا آپ کو اس کا جواب آتا ہے؟ تو جلدی کیجیے، ابھی اس نمبر پر اپنا جواب ریکارڈ کر رہا ہے. جی آج سوال آپ سے کیا گیا کہ سر میں کہاں کی مانگ نکالنا سنت ہے، تو یہ آپ نے جو ہے جواب ریکارڈ کروانا ہے. اب آپ لوگوں کی جانب آتے ہیں، دوبارہ معلومات سیگمنٹ کی جانب چلتے ہیں. جی اب کون مدنی منع آ رہا ہے؟ زبان سے نہیں کہنا. چلیں آپ آئیے. کس چیز کا انتخاب کریں گے آپ؟ نالن پاک. نالن پاک ہو چکا ہے جی. نالن پاک تو ہو چکا ہے. گنبد خضرا ہے، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کا مزار شریف اور حجر اسود. کیا صحیح طرح بولیں پہلے؟ کیا؟ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار شریف کا گنبد شریف. جی دیکھتے ہیں جی کیا ہے. یہ ہے مدنی تکرار. مدنی تکرار میں پتہ ہے کیا ہوگا؟ اچھا جی، اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ ہمیں دو مدنی منع چاہیے، اور دو مدنی منع وہ ہوں گے. پہلے طریقہ کار تو سن لیں. اس میں طریقہ کار یہ ہوگا کہ آپ نے اچھی اچھی عادتیں بتانی ہیں. ایک اچھی عادت ہمارا ایک مدنی منع بتائے گا اور دوسرا مدنی منع ایک اچھی عادت بتائے گا. آپ کی تیاری ہے؟ پکی بات ہے. چلیں جی آپ آ جائیں. آپ کا مدنی مقابلہ آپ آ جائیں. اور اس میں یہ ہوگا کہ ہر سوال کے درست جواب پر، یعنی کہ ایک اچھی عادت بتانے پر ہم آپ کو ایک مدنی تحفہ دیں گے. چلیے کوئی اچھی عادت بتائیے. سچ بولنا. جی سچ بولنا اچھی بات ہے، اور جو سچ بولتا ہے یہ اچھی عادت ہے. یہ آپ کو ایک تسبیح، یہ ہم آپ کے لیے یہ تسبیح یہاں رکھ دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ آپ کی تسبیح. گالیاں نہ بکنا. جی بعض بچے جو ہے برے برے الفاظ اپنی زبان سے نکالتے ہیں، گالیاں بکتے ہیں. یہ بری بات ہے. گالیاں نہ دینا یہ اچھی بات ہے. گالیاں نہیں دینا چاہیے. یہ تسبیح آپ کی ہم نے یہاں رکھ دی. جی ادھر ہو جائیے. جی چینل دیکھنے چاہیے. جی مدنی چینل دیکھنا یہ اچھی بات ہے. تو ہم آپ کو دے رہے ہیں ایک سرما، ٹھیک ہے؟ یہ آپ کا سرما یہاں رکھا ہوا جی. 5 ٹائم کی نماز پڑھنا. جی 5 وقت کی نماز پڑھنا یہ اچھی عادت ہے. اور جو مدنی منع نہیں پڑھ رہے وہ نیت کر لیں کہ 5 وقت کی نماز پڑھیں گے. ماشاءاللہ. تو آپ کو بھی یہ سرما یہ تحفے میں. کوئی بھی اچھی عادت بتائیے بس. دعا پڑھنا چاہیے. جی کھانا کھانے سے پہلے دعا پڑھنی چاہیے. یہ اچھی بات ہے، یہ اچھی عادت ہے. تو اس پر ہم آپ کو دے رہے ہیں ایک مسواک شریف، ٹھیک ہے؟ اچھا آپ لوگ نہیں بتائیں گے، یہ خود بتائیں گے، ٹھیک؟ ماں باپ کا دل نہ دکھانا. جی والدین کا کہنا ماننا، ان کا دل نہ دکھانا یہ اچھی بات ہے. اپنے والدین کو خوش کرنا چاہیے. اچھا ایسا ہو کہ آپ تھکے تھکے مدرسے سے گھر گئے ہیں، تھکے تھکے جو آپ مدرسے سے گھر گئے اور آپ کی امی کوئی آپ کو جو ہے کوئی سودا لانے کے لیے کہہ دیتی ہیں، تو اب کیا کریں گے؟
ला के देंगे। ला के देंगे, ये नहीं कहेंगे थका हुआ आया हूं, बहुत थक गया हूं, सुबह से पढ़ाई कर रहा था। अगर बात बच्चे अगर इस किस्म की बात करते हैं तो ये अच्छी बात। अगर अम्मी या अब्बू आपको कहें कि आप लेकर आ जाएं तो आपको फौरन ले जाना चाहिए। अच्छा एक और बात बताइए, अगर ऐसा हो कि आपकी अम्मी ने कुछ सामान आपसे मंगवाया कि आप ये सामान लेकर आ जाएं, बस औकात ये होता है कि एक आध चीज भूल जाती है अम्मी, फिर अम्मी कहती है अरे बेटा वो चीज तो मैं भूल गई, जाइए ये भी लेकर आ जाइए। तो अब आप क्या कहेंगे? जी अम्मी ला रहे हैं। ये तो नहीं कहेंगे अम्मी पहले बताया नहीं, अब मैं नहीं जा रहा, अब किसी और को भेज दें, ऐसा तो नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये बोलना बुरी बात है। वालिदैन का कहना मानना चाहिए। आपको अच्छी बात बताइए, तोहफा हो गया आपका? तोहफा नहीं हुआ, चलें जी आपको ये वाली तस्बीह, काउंटर तस्बीह, ये तोहफे में दी जा रही है। नहीं आ रही जहन में? जी रुका हुआ हूं, बताना नहीं है। पानी के से पहले बिस्मिल्लाह। जी पानी पीने से पहले बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ना, ये भी अच्छी बात है। तो हमारे मदनी मुन्नों ने बड़ी अच्छी अच्छी बातें बताई। तो ये आपके तोहफे हैं, ये आपके साथ जाएंगे, ये आपके तोहफे ये आपको दिए जाएंगे। ठीक है, तशरीफ रखें। अब प्यारे प्यारे मदनी मुन्नों और मदनी चैनल के नादीन, अब जैसा कि हमने कहा था कि आप जो है अपने घर से वीडियो बनाकर भेजें, अपनी वीडियो बनाएं और इंशाअल्लाह हम अपने सिलसिले में चलाने की कोशिश करेंगे। तो इस बार कुछ वीडियोस का इंतखाब हुआ है, किसका इंतखाब हुआ है आइए मुलाहिजा करते हैं। चैनल से प्यार है, इंशाअल्लाह अपना बेड़ा पार है। खुला है सभी के लिए बाब रहमान, वहाँ कोई रुतबे बेअदना न आली, मुरादों से दामन नहीं कोई खाली, कतारे लगाए खड़े हैं सवाली। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की साकी कोशिश करनी है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। रावण माता भूखी, समझी माया भूखी, अल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। तो देखें जी, आपने जो वीडियोस भेजी थी, आई तो बहुत सारी वीडियोस हैं, लेकिन चंद का इंतखाब हुआ है जो इस बार चल गई हैं। आप वीडियोस भेजते रहिए, जो आइंदा जो सिलसिला होगा उसमें कुछ का इंतखाब हो जाएगा, वो चल जाएंगी। और जो आपने भेजी गई वीडियो है उसकी भी बारी आ जाएगी, वो भी चल जाएगी। तो आप अपनी वीडियोस भेजते रहिए इंशाअल्लाह हम चलाते रहेंगे। हमने आज आपसे एक सवाल भी किया था, सर में कहाँ की मांग निकालना सुन्नत है? अब देखते हैं जो स्क्रीन पर मदनी मुन्ने हमें मुलाहिजा कर रहे थे उन्होंने क्या जवाबात रिकॉर्ड करवाए। जी कॉल्स दीजिए। मोहम्मद रिजवान अफारी, जोहानिसबर्ग, साउथ अफ्रीका। आज के सवाल का जवाब है सर में बीच के मांग निकालना सुन्नत है। मेरा नाम मोहम्मद अरसलान अत्तारी है, मैं मदीना पाक से अर्ज कर रहा हूँ। आपके सवाल का जवाब ये है सीधी साइड पे मांग निकालना। मैं आयशा अत्तारिया को इससे बोल रही हूँ। आज का जवाब ये है सर के दरमियान में से मांग निकालना सुन्नत है। मेरा नाम मोहम्मद उमर रज़ा अत्तारी है, मैं मरकजुल औलिया लाहौर से बात कर रहा हूँ। आज के सवाल का जवाब ये है दरमियान से मांग निकालना सुन्नत है। मेरा नाम एवन अत्तारिया है, मैं बाबुल मदीना कराची से बोल रही हूँ। आज के सवाल का जवाब ये है कि बीच की मांग निकालना सुन्नत है। जी हमें मालूमात हुई कि सर में कहाँ की मांग निकालना सुन्नत है। मांग समझते हैं आप? मांग समझते हैं? यार मांग याला एक होता है, याला मांग रहे हैं, याला मांग नहीं, एक होता है सर में कंघे से बनाती होंगी ना आपकी अम्मी, ठीक है, या आप खुद बाल बनाते होंगे तो मांग निकालते हैं, कोई साइड की निकालता है, कोई साइड की निकालता है। तो सर में कहाँ की मांग निकालना सुन्नत है? बीच की मांग निकालना सुन्नत है। आपने निकाली है बीच की मांग? अच्छा, अच्छी बात है।
اور جنہوں نے نہیں نکالی تو بھائی وہ بیچی مانگ نکالا کریں کہ یہ سنت ہے۔ اب یہی سوال جو ہم کچھ مدنی منوں کے درمیان لے کے گئے، انہوں نے ویڈیو میں کیا ریکارڈ کروایا، آئیے دیکھتے ہیں۔ 20 سے سیدھے ہاتھ کی مانگ نکالنا سنت ہے۔ پتہ نہیں۔ الٹے ہاتھ کی مانگ نکالنا پتہ نہیں، مجھے نہیں پتا۔ بیچ کی مانگ نکالنا سنت ہے، پتہ نہیں۔ الٹے ہاتھ کی مانگ نکالنا سنت ہے، یہاں کی مانگ نکالنا سنت ہے، بیچ کی مانگ نکالنا سنت ہے۔ دیکھیں کچھ کہہ رہے ہیں ادھر کی، کچھ کہہ رہے ہیں ادھر کی، لیکن ہم نے آپ کو بتایا تو کہاں کی مانگ نکالنا سنت ہے؟ سر میں کہاں کی مانگ نکالنا سنت ہے؟ زور سے بولیے، سر میں کہاں کی مانگ نکالنا سنت ہے؟ اور آپ کہاں کی مانگ نکالیں گے؟ بیچ کی۔ شاباش، ماشاء اللہ عز و جل۔ تو اب کچھ مدنی منع اور مدنی منوں کی جانب چلتے ہیں۔ اچھا جی دیکھیں، آپ لوگ بتائیے گا، جو سب سے زیادہ زور سے اپنا نام بتائے گا ہم اس کو دیں گے ایک تسبیح، اس پر یہ درود شریف پڑھیں گے، اللہ کا نام پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ جو زور سے بتائے گا۔ اب دیکھیں، سنتے نام۔ نام کنیز اتار، کنیز اتار، کنیز فاطمہ، کنیز فاطمہ، اقرا فاطمہ، اقرا فاطمہ، گلناز فاطمہ، گلناز، مریم فاطمہ، مریم باجی، مہناز فاطمہ، اوئے ہائے بڑی آواز ہے مہناز فاطمہ کی تو۔ برہان رضا، برہان رضا، محمد نس کی بھی تیز آواز تھی بھائی۔ ہادی، ہادی، چھوٹی سی آواز آئی ہے۔ ہادی، ہادی کی پھر چھوٹی سی آواز آئی ہے۔ محمد امان رضا، امان رضا۔ جی بھائی، زیادہ تیز آواز کس کی ہے؟ انس کی۔ تو بھائی زیادہ نام جو آ رہے ہیں انس کے آ رہے ہیں، انس کی آواز تیز تھی تو انس بھائی کو یہ ایک تسبیح دی جا رہی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو اپنی انگلی میں ایسے باندھ دیجیے گا، اس پہ کیا پڑھیں گے آپ؟ درود شریف پڑھیے گا، بسم اللہ شریف پڑھیے گا، اللہ کا نام پڑھیے گا، ٹھیک ہے؟ کلمہ شریف بھی پڑھیے گا، یہ آپ کو تسبیح دی جا رہی ہے، ٹھیک ہے؟ اب ہم چلتے ہیں مہناز اور گلناز، یہ دونوں مدنی منیاں ہیں، دونوں بہنیں ہیں۔ آ جائیے، آپ آ جائیے، دونوں کھڑی ہو جائیے۔ یہ آپ کو ہماری جو پیاری پیاری مدنی منیاں نظر آ رہی ہیں، قریب آ جائیے، قریب آ جائیے۔ یہ آپ کو کچھ مدنی پھول سنائیں گی۔ اب کیا مدنی پھول سنائیں گی؟ جی پیاری پیاری، جی پیاری پیاری مدنی منیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اچھا جی۔ شعبان کے 5 حروف شین، عین، با، الف، نون۔ جی ادھر رک کر کے۔ حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، شین سے مراد شرف یعنی بزرگی، اچھا جی۔ عین سے مراد علو یعنی بلندی، اچھا۔ با سے مراد بر یعنی تھوڑی سی بھول گئی، تھوڑی سی بھول گئی۔ احسان و بڑائی۔ اچھا جی، احسان و بھلائی۔ الف سے مراد الفت، الف سے مراد الفت۔ نون سے مراد نور ہے۔ سبحان اللہ، نور الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ شاید کچھ مسٹیک کر دی، لیکن انہوں نے مدنی پھول دیے، غوث پاک رحمت اللہ تعالی کا فرمان سنایا، تو ہم آپ کو دے رہے ہیں یہ 2 سیب۔ سیدھے ہاتھ سے، سیدھے ہاتھ سے، سیدھے ہاتھ سے لیں، اور آپ کو بھی مل رہے ہیں 2 سیب، ٹھیک ہے؟ تشریف رکھیں جی۔ اب کون مدنی منا آ رہا ہے؟ کنیز اتار، کائیں؟ ارے ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، دیکھیے جی کتنی پیاری سی ہماری مدنی منی ہے، ٹھیک ہے؟ جب بھی کوئی پیاری سی مدنی منی دیکھیں یا منا دیکھیں تو ہمیں کہنا چاہیے سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ کیا کہنا چاہیے؟ ماشاء اللہ۔ ماشاء اللہ عز و جل۔ دیکھیں یہ مہندی بھی لگا کے آئیں گے، مہندی بھی دکھا دیں، اپنی مہندی بھی دکھا دیں۔ وہ انگوٹھی بھی پہنی ہے، بڑی پیاری سی انگوٹھی، دیکھو دونوں ہاتھوں کی دکھائیں نا مہندی۔ ارے 2 انگوٹھیاں پہن کر آئی ہوئی ہیں اور پیاری سی جو ہے مہندی لگا کر آئی ہیں، آپ کی مہندی اچھی لگ رہی ہے، ماشاء اللہ عز و جل۔ یہ کیا سنائیں گی کنیز؟ صبح سویرے صبح سویرے، سنائیے۔ صبح سویرے جب میں اٹھوں، باغ میں کھلتے پھول کو دیکھوں، اپنے رب کی باقی بولوں، اللہ 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 لا الہ الا ہو۔ ننھی چڑیا مجھ سے پہلے پیڑ پہ بیٹھی گیت سنا، اور خوشی سے مل
سبحان اللہ. بھائی کنیز نے بہت اچھا سنایا. تو ہم کنیز عطار کو سیب دے رہے ہیں جتنے ان کے ہاتھ میں آئیں گے. 1 سیدھے ہاتھ سے, 2 دیکھیں کتنے آتے ہیں ان کے ہاتھ میں سے, گننا نہیں چاہیے نیچے, ٹھیک ہے. 3 اس طرف کھڑی رہیں, دیکھیں کتنے سیب آتے ہیں, اور الٹے ہاتھ سے نہیں, بس کنیز 3 ہی آ پا رہا ہے مجھے لگ رہا ہے. چلیں یہاں رکھ دیتے ہیں, یہ گرنا نہیں ہے. چلیں جی, کنیز باجی کو کتنے سیب ملے؟ 4. اب اور کون ہے مدنی منا؟ عبد الہادی. جی کھڑے ہو جائیے عبد الہادی صاحب. جی. مصطفیٰ یا رحمت لاکھت لاشم وقت ہدایت پلا کو سلام ہاضم متوں کا ونوں کا جلوہ شان دت اطلاع کو سلام مصطفیٰ یعنی رحمت پلا کو سلام شمع وزن ہدایت پلا کو سلام. سبحان اللہ. آپ سیب کی طرف دیکھ رہے تھے نا, دیکھنا نہیں چاہیے تھا. دیکھیں جو بھی چیز ہو نا, آپ کسی گھر میں جائیں یا کوئی آپ کو ایسی چیز اچھی سی لگ رہی ہے اور وہ کسی اور کو دی جا رہی ہے تو ہمیں دیکھنا نہیں چاہیے, ٹھیک ہے. ہمیں دیکھنا نہیں چاہیے, ہم نے نگاہیں نیچی رکھنے ہیں. پسند آ رہی ہے لیکن اپنی چیز نہیں ہے, لیکن جب آپ کی ہو جائے تو پھر آپ اس کو کھائیے گا, ٹھیک ہے. چلیں جی, آپ کو ایک سیب اور ایک, رک گیا ہے, سیدھے ہاتھ سے لیں, سیدھے ہاتھ سے ایک سیب اور ایک سیدھے ہاتھ سے. جی تسبیح دی جا رہی ہے تحفے میں. اچھا جی, اب آ رہے ہیں برہان عطاری. برہان بھائی آپ ہیں, چلیں جی. برہان مدنی منع بھی آپ کو کچھ مدنی پھول دیں گے. اب دیکھیں کیا مدنی پھول دے رہے ہیں. پیارے مدنی منوں اور مدنی چینل کے ناظرین, آج میں آپ کو چھینک کے مدنی پھول بتاؤں گا. چھینک آئے تو نظریں جھکا لینی چاہیے, چھینک آئے تو سر جھکا لینا چاہیے, چھینک کے بعد الحمدللہ کہنا چاہیے. جزاک اللہ خیرہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, آپ نے بھی بڑے پیارے مدنی پھول دیے. یہ آپ کو بھی 2 سیب دیے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے جی. سیدھے ہاتھ سے, سیدھے ہاتھ سے. دیکھیں یہ بار بار مدنی منوں کو شاید ٹوکنا پڑے گا, بولنا پڑے گا کہ سیدھے ہاتھ سے لیں, سیدھے ہاتھ سے دیں. اچھا جی, یہ کون ہے؟ اقرا فاطمہ. اقرا باجی آپ ہیں, چلیں جی آپ آ جائیں, کھڑے ہو جائیے. جی. امداد کن, امداد کن, امداد کن, حسبند کن, آزاد کن, دردین دنیا شاد کن, دردین دنیا شاد کن, یا غوث اعظم دستگیر امداد کن, امداد کن, حسبند کن, آزاد کن. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو ہم اقرا کو بھی, اقرا مدنی منی کو بھی 1 سیب اور 1 تسبیح. سیدھے ہاتھ سے, سیدھے ہاتھ سے, ٹھیک ہے. یہ ایک اور مدنی منع ہیں پیارے سے بھائی, آپ کھڑے ہو جائیے. ان کا نام ہے عمار. عمار آپ سنا دیں دعا سونے سے پہلے کی دعا. سوتے ہیں آپ تو کس طرح سوتے ہیں؟ دعا پڑھ کے سوتے ہیں؟ پڑھتے ہیں دعا؟ چلیں جی, کون سی دعا پڑھتے ہیں جی؟ بھول گئے؟ اللہم بسمک اموت و احیا. جی یہ دعا پڑھ کے ہمیں سونا چاہیے. تو آپ نے دعا سنائی, آپ کو 1 سیب اور 1 تسبیح تحفے میں دے رہے ہیں. تو پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی چینل کے ناظرین کے ساتھ ہی ہمارے سلسلے کا وقت بے اختتام ہوا. اللہ عز و جل ہمارے آج کے سلسلے کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل. اور کس کو نہیں ملا ہے؟ سنتوں کا میں چرچا کروں رات دن, ہوتا ہے سجزبہ پہ چر